منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا جب خلفائے ثلاثہ سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنی رائے دو۔ یہ صفحہ نمبر 587 پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما قولک فی هذه الواقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تین دلیلیں میرے نزدیک یعنی زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سب سے بڑی دلیلیں ہیں کہ یہ ان تینوں خلفاء کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جس عورت کو پسند کیا گیا، خواہ وہ عائشہ صدیقہ ہوں یا دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی شان کو بیان کرنا ہو تو پھر زبان خلافت راشدہ والی خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قاطع بکذب المنافقین، مجھے منافقین کے جھوٹ کا یقین ہے، یعنی منافقین جھوٹے ہیں، عائشہ صدیقہ سچی ہیں، عائشہ صدیقہ نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی، یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور مجھے صرف ان کے جھوٹ کا وہم ہی نہیں، ظن ہی نہیں، یعنی صرف گمان کی حد تک، بلکہ مجھے یقین اور وہ جو قطعی یقین ہو وہ ہے کہ عائشہ صدیقہ سچی ہیں اور منافقین جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ قطعی طور پر جھوٹے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، عمر اس پر دلیل پیش کرو۔ اب دلیل نہ تو بھی آیت اتری ہے اور سرکار جن کی حدیث دلیل ہوتی ہے وہ خود ابھی پوچھ رہے ہیں کہ دلیل دو، تو یہ ایک منفرد موقع تھا اہل ایمان کی تربیت کا کہ جہاں کوئی واضح آیت حدیث قیامت تک نہ ملے تو دلیل یوں دینی چاہیے جیسے حضرت عمر نے دی، جیسے حضرت عثمان غنی نے دی، جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے دی۔ اب دلیل کیسے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کے پیکرے پرنور پہ مکھی نہیں بیٹھتی، یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ عام جسموں سے آپ کا جو جسم ہے اس کی شان وراء الورا ہے، مکھی ہر طرف بیٹھ جاتی ہے لیکن مکھی بھی یہ فرق سمجھتی ہے کہ یہاں نہیں بیٹھنا، یعنی اس میں ضمناً یہ بھی آ گیا نا جو کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں، ان کی سوچ سے تو مکھی کی سوچ بھی اچھی ہے کہ مکھی بھی جانتی ہے کہ سارے ایک جیسے بشر نہیں، باقی پہ تو بیٹھ جاتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نہیں بیٹھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما تفکر، تو میں نے اس میں غور کیا مکھی کے اس عمل کے لحاظ سے، علم تو مجھے پتا چل گیا ان السبب انہا تجلس علی النجاسات، کہ یہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی، اسے رب نے روکا ہے کیونکہ یہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، فتلتخ ارجلھا، اگرچہ اس کے پاؤں بالکل باریک باریک ہیں اور ان سے معمولی سی گندگی لگتی ہے، لیکن محبوب آپ کا پیکر پرنور بڑا ہے، رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ اتنی ہلکی سی نہ نظر آنے والی کوئی آلودگی بھی آپ کے پیکر پہ لگے، وہی مکھی گندگی پہ بیٹھے اور وہی پھر آپ پہ بھی آ کے بیٹھے، رب کو یہ منظور نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جس جسم کے لیے یہ حفاظت کی کہ اور طرف بیٹھنے والی مکھی وہاں نہیں آ سکتی، فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ كُلِّ مَا يَكُونُ مُتَلَطِّخًا بِالْفَوَاحِشِ وَالسَّيِّئَاتِ، تو وہ پھر اپنے نبی کو کسی فحاشی والی عورت سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ ان کے نکاح میں آ جائے؟ تو جس رب نے مکھی کی باریک ٹانگوں سے لگی ہوئی فرضی نجاست کی، ہو سکتا ہے کہ پہلے نجاست پہ بیٹھے اور پھر ادھر آ جائے، اللہ کو جب اتنا برداشت نہیں تو پھر اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ زوجہ آپ کی ہو اور اس کے اندر معاذ اللہ فحاشی ہو، اور پھر یہ جو الزام لگانے والے بتا رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی طرف بھی جائے اور پھر آپ کی بھی زوجہ ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس مکھی والی چیز کو میں دیکھ کر میں ناموس رسالت اور شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ گواہی دے رہا ہوں قطعی طور پر
کہ منافق جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار شبنم سے بھی شفاف نظر آتا ہے۔ یعنی یہ ہے زوجیت کی بنیاد پر کہ سرکار کی زوجہ ہونا یہ کوئی عام مسئلہ تو نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں، یہ محور ہے کمالات کا کہ رب ذوالجلال نے سرکار کے لیے جب خود پسند کیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، ان کو پتہ اس وقت بھی رب کو تھا، بھی عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں، کہ میں نے ان عائشہ صدیقہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے، جو کہ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، سرکار فرماتے ہیں میرے تو صحابہ بھی رب نے چنے ہیں، تو میری ازواج وہ کتنا بڑا انتخاب رب ذوالجلال ہوں گی۔ اس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ استدلال پیش کیا جس میں قیامت تک کے لیے وہ مسائل کہ جہاں واضح طور پر ہمیں کوئی آیت یا حدیث نہ بھی ملے لیکن نسبت وہاں سرکار کی موجود ہو، تو ہمیں اس طرح سیرت کے کسی نہ کسی پہلو کو سامنے رکھ کر وہاں استدلال کر کے اس مسئلہ کو بیان کرنا چاہیے۔ اب دوسری صورتحال میں سرکار نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے،